حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخلص۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخلص ہو اس دن صبر کرنا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونے میں عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے قبل ہاتھ دھونے سے فقر دور ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے غم دور ہوتا ہے۔ انمول موتی۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت دو قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو زندگی کی ہر خواہش اور نعمت عطا فرمائے، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ سمجھ نہ آیا، زندگی تیرا فیصلہ۔ ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دیتا ہے۔ یوں ہی نہیں ہوتی، ہاتھ کی لکھائیوں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ میں تیری رحمت سے باغل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا صغیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو ان ہی کے لہجوں میں جواب دے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکر ہے جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ چھوڑنے والے ہمیشہ کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجیے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھانے کے بھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ برداشت ختم ہو جاتی ہے، نہ پھر تکلیف
غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے خوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاری کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائی تو چھپا لے لیکن ہماری برائی پھیلا دے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ دل کو اتنا ضدی مت بناؤ کہ یہ سرکشی پر اتر آئے۔ اسے جازی کرنا سکھاؤ تاکہ یہ سکون میں رہ سکے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لیں۔ روحانی سکون چاہتے ہو تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔